باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. جناب ڈاکٹر سہیل صاحب CEO آریہ ہاسپٹل، تمام فیکلٹی ممبرز، آئے ہوئے مہمانان گرامی، انستھیزیا ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹس، اور اسپیشلی پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں نکالا، اور اسپیشلی آج کے اس پروگرام کی آرگنائزنگ کے لیے اپنا مس عبیرہ، ان کے ساتھ مس ہیرا، ڈاکٹر رہی، اور جو بھی ان کے ساتھ باقی ٹیم تھی، یہ بھی لوگ شامل تھے ان کے ساتھ، سب کے لیے ماشاءاللہ میری نیک خواہشات ہیں. بڑا اچھا پروگرام آپ نے کیا، اور یقیناً اس طرح کے پروگرامز کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے اداروں کے اندر، یونیورسٹیز کے کالجز کے اندر، کہ لرننگ پروسیس آپ کے کلاس روم سے باہر بھی چلتا رہتا ہے، اور خصوصاً اسپیشلی جیسے الائڈ ہیلتھ سائنسز یا ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے ہے، تو ہم الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں ویسے بھی پائنیئر ہے. جو ہم نے اسٹارٹ کیا DPT اور ڈاکٹر سہیل صاحب بہت ساری چیزوں میں پائنیئر ہے. ہم نے 1995 میں IT کی پہلی جو ہے بنیاد رکھی ہے، تو پھر اس کے بعد جب الائڈ سائنسز کی باری آئی تو الائڈ سائنسز میں ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم پائنیئر تھے. اس کے بعد الحمدللہ کافی لوگ چل رہے ہیں. اسی طرح ہندوستان کا پہلا سافٹ ویئر ہاؤس بھی ہم نے بنایا تھا، بٹ سافٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ 98 میں ہم نے پرزن مینجمنٹ سسٹم پورا ہندوستان کا معاملہ کیا تھا. تو ایک جرنی ہے ہم لے کر چل رہے ہیں، اور اس میں یقیناً ہم میرے تمام ساتھیوں کی پرانے میرے ملاقات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مدد اس میں وہ ہے. مقصد کیا ہے؟ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. آج بھی میں یہی کہوں گا کہ اتنے خوبصورت پروگرام کو جو ارینج کیا کہ ہم اس معاشرے کو کیا دیتے ہیں، اس سوسائٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے اور آج بھی آپ کے الائڈ ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری مایوسیاں ہیں، بہت سارے اندھیرے نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے انہی مایوسیوں میں، انہی اندھیروں میں زندہ رہ کے آگے چلنا ہے، یا اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور ہم نے بہتر انداز میں سوسائٹی کو روشن کرنا ہے، اور ان روشنیوں کے ساتھ ہم اپنے آنے والے مستقبل کے لیے سوچیں. یقیناً ڈاکٹر سہیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو اس لیے ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آج میرے ساتھ بیٹھے بھی اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بلوچستان میں آریہ ہاسپٹل کے نام سے حقیقت میں ایک جدت دی ہے. میں نے خود وزٹ کیا، مجھے بہت اچھا لگا، بڑا مزہ آیا، اور مجھے بڑا فخر ہوا. کیوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ذرا تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ایک لیول، ایک سسٹم آ جاتا ہے تو آپ فوراً کوئٹہ سے کوئٹ کرتی ہیں، بلوچستان سے کوئٹ کرتی ہیں، اور آپ جو ہے نا باہر جا کے انویسٹمنٹ کرتی ہیں. لیکن ڈاکٹر سہیل صاحب مجھے کچھ اپنی طرح کے لگے کہ یہ جو ہے یہ ٹراؤٹ مچھلی کی طرح کام کر رہے ہیں اور پانی کی مخالف سمت میں چل رہے ہیں. اس لیے میں جو ہے نا ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور مجھے اس پہ فخر بھی ہے کہ اس طریقے سے اس سوسائٹی کو، اس معاشرے میں، اس کوئٹہ میں، اس بلوچستان کے لیے کوئی کام کر رہا ہے. تو ڈاکٹر سہیل صاحب ویل ڈن، اور واقعی اسی لیے آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. باقی دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ہمیشہ میں بات کرتا ہوں اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے کہ خصوصاً یہ جو آپ کا شعبہ ہے الائڈ ہیلتھ سائنسز کا، اور خصوصاً آج کے حوالے سے جو پروگرام ہے انستھیزیا، یقیناً آپ ایک طرح سے کسی پیشنٹ کو کسی آپریشن سے پہلے آپ ایک طرح سے اس کو ایک نیم مردہ حالت میں دیکھ لیتے ہیں. انکانشیس کنڈیشن جو ہے نا وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ایکسپرٹی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام میں مدد ہے، لیکن یہ ایکسپرٹی ہے کہ دوبارہ وہ کس وقت، کتنی دیر کے بعد وہ کانشیس ہوتا ہے. تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، جب یہ سٹارٹ لیا تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں ہم یہ ڈپارٹمنٹ اس لیے سٹارٹ لیں گے کہ یہ وہ لوگ یہاں سے پیدا ہوں گے جو کل کو مختلف ہاسپٹل میں جائیں گے. آج جتنے بھی آپ دیکھیں
ہمارے پاس ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ ہیں دوسرے، وہاں ہمارے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے اسٹوڈنٹس بہت موجود ہوتے ہیں اور بہت ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے یہ. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم معاشرے میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا کہ اگر آپ بغیر مقصد کے، بغیر اس کے جو ہے ویژن کے جو آپ لیتے ہیں تو آپ معاشرتی حیوان پیدا کرتے ہیں. آج وہ کیا رہتی ہے ہماری سوسائٹی میں، اگر کہیں کوئی بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں تو ایک ان پڑھ آدمی نہیں کر رہا، چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم معاشرتی حیوان پیدا کرتے ہیں بقول امام غزالی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو. آپ کل کو یہاں سے جب نکلیں، جب کسی کا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ تو آپ کو ایک ڈاکٹر سمجھتا ہے، وہ تو آپ کو سمجھتا ہے کہ اب آپ مسیحا ہو، اور اس کے بعد پتہ لگے کہ آپ ٹرینڈ ہی نہیں ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کوشش کر رہے ہو کہ کچھ جو ہے نا وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے، سینئر ہو جائیں گے. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات یہاں دیکھے. اور جو ہے میں نے ہاسپٹلز وغیرہ میں تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جب آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے کوالٹی کے ساتھ کریں، کوالٹی ایجوکیشن لیں یا پریکٹیکل کریں یا سیکھیں. اور اسی حوالے سے عموماً آپ کی ورک شاپس ہوتی رہتی ہیں، وہ کہ ٹھیک ہے میں اس میں شامل نہیں ہوں، لیکن آپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پروگرام، کوئی نہ کوئی ورک شاپ، ایسے سیشنز آپ کے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ آگے بھی انشاءاللہ اس سے بھی بہتر انداز میں ہوں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اینستھیزیا ہو یا ڈی پی ٹی ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ اپنے جو سلیبس ہے اس سے ہٹ کے آپ بہت کچھ سیکھیں. اور اس کے لیے یقیناً آپ کے مختلف ہاسپٹلز کے ساتھ بھی جو بھی ہے موجود ہیں، ہوئے ہیں، وہاں آپ جاتے ہیں، پریکٹیکلی جاتے ہیں. اور اس طرح انشاءاللہ ہمارے جو ہے نا ڈاکٹر سہیل صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہوئی ہے، آپ کو مزید اچھا ماحول ملے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، آپ کو تجربہ کوئی نہیں کرے گا. کوئی بھی ہاسپٹل ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو کہے گا کہ ویلکم. اگر آپ کے پاس وہ سکلز نہیں ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ آپ کو وہ شاید اس ہاسپٹل کے گیٹ سے بھی اندر نہ آنے دیں. اس کے علاوہ ڈاکٹرز پروفیشنل ہونے کے علاوہ ایک مسیحا بھی ہوتے ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے پاس ویسے ہم جا کے جب بیٹھتے تھے، ڈاکٹر ناصر خان کوئٹہ کی تھے، ساری زندگی انہوں نے کوئٹہ ہی میں گزاری، حالانکہ بچے بھی ان کے باہر تھے، باقی فیملی ان کی کہیں اور تھی، لیکن وہ زیادہ یہی ہوتے تھے. تو وہ ڈاکٹر سے زیادہ جو ہے نا آپ کے ساتھ بڑے پیار محبت اور بڑے ایک اخلاق سے پیش آتے تھے. ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بڑا سافٹ اور بہت اچھا ہوتا تھا. تو عموماً ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس جا کے بیٹھ کے، تو میرا خیال ہے کہ میری جو تعداد ہوتی تھی، جو بھی مجھے ملتا تھا تو میں ان کو کہتا تھا ڈاکٹر ناصر خان کے پاس جاؤ. کہیں کو تو میں کہتا ڈاکٹر ناصر خان کے پاس، کسی بھی معاملے میں. اور آ کے مجھے وہ کہتے تھے کہ نہیں واقعی وہ بہت زبردست ڈاکٹر ہے. وجہ کیا تھی کہ وہ ان کو ساتھ ان کو بڑے ایک اخلاق سے، بڑے انداز سے ان کو لے کر چلتے تھے. تو اس فیلڈ میں جب آپ کے پاس ایک مجبور پیشنٹ آتا ہے جو اس وقت جو ہے اپنی انتہائی کنڈیشن میں ہوتا ہے، جب آپ کے اچھے وہ بول، آپ کا اچھا اخلاق، آپ کا ایک کیئرنگ ایٹیچیوڈ جب ان کو لے کر چلتا ہے تو بہت ہی بہتر انداز میں ان کو ویسی صحتیاب ہو جاتی ہے. باقی الحمد اسلامک یونیورسٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ انوائرمنٹ ہے، ہمیشہ کیونکہ پرانے اسٹوڈنٹس بھی اس میں ہوں گے 6-7 سیمسٹر کے جیسے آئے تھے، جو نئے بچے بھی آئے ہیں یا بچیاں آئی ہیں، تو یہ آپ کا لرننگ کے لیے، آپ کے سیکھنے کے لیے یہ انشاءاللہ الحمد کا جو پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس میں آپ کی طرف سے بھی اسی طرح کا جو ہے ایٹیٹیوڈ ہو، اور اسی طرح کے آپ کے اندر بھی وہ پیاس ہو، اور وہ جو ہے سیکھنے کی جو ہے آپ کے اندر لگن ہو، تو انشاءاللہ آپ یہاں سے بہترین انداز میں نکل سکتے ہیں. اور یہ شعبہ تو ہے ہی ایسا کہ جیسے ہمارا باقی الحمدللہ والنٹیئرز کے حوالے سے بڑا ہماری ایکٹیویٹی چلتی ہے. پچھلے دنوں ہندوستان کا ایک سب سے بڑا ایک والنٹیئر ویک ہم نے یہاں منایا. اس میں وہ اپنا سول ڈیفنس کے جو ہے علی زہری بھی تھے ڈائریکٹر، اور باقی بھی جو ڈپارٹمنٹس ان کے لوگ بھی موجود تھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کاموں کے لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے
یہ سوسائٹی ہم اس کا حصہ ہیں، اور اگر ہم جس سطح پہ ہیں، جس لیول پہ ہیں، تو ہمارے فرائض زیادہ اچھے انداز میں ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں، اور ہمارے بچے اس فیلڈ میں بھی آپ آئیں، اور انشاءاللہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی ایز اے پراپر ہم والنٹیئرس کے حوالے سے اس کو ہم لے کر چلیں گے، اور باقی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں سوسائٹی میں جہاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارا اسلام آباد کیمپس ہے اس کو ہم ایک اچھے انداز میں سینکرونائز کیا ہوا ہے، اور وہاں بھی جو اسٹوڈنٹ آئے ہیں فرسٹ ایئر کے، اور یہاں بھی اصل میں ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی یہاں کا وزٹ دیں، لیکن تھوڑا سا ایک کوئٹہ کا بلوچستان کا ماحول ایسا ہے کہ جب ان کو کہتے ہیں آپ یہاں کے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں لے کر بھی جاتے ہیں، ہر سال میرا خیال ہے آپ کے کچھ اسٹوڈنٹ جاتے بھی ہیں، تو عمران صاحب لے کر گئے کئی مرتبہ ایز اے اسٹوڈنٹ افیئر لے کر گئے، لیکن وہاں کے جو ہے وہ یہاں آنے میں تھوڑا سا گھبراتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہاں کے اسٹوڈنٹ کو کہوں گا انشاءاللہ ہمارا یہ وزٹ ہے 6-7 سیمسٹر میں شاید ہوتا ہے، لے کر آپ کی چلیں، یہ تمام کچھ چیزیں اصل سچی ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں، ہم یہاں سیکھیں، اور بہتر انداز میں یہاں سے میں چاہتا ہوں، چاہے وہ انستھیزیا کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپٹومیٹری ہو، چاہے اور ہمارا جو ڈی پی ٹی کے حوالے سے چل رہا ہے یا ڈینٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے چل رہا ہے، ماشاءاللہ میری خواہش ہے کہ لوگ کہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جب آپ ایک اچھے انداز میں پڑھ کے نکلتے ہیں، ٹرینڈ ہو کر نکلتے ہیں، تو لوگ پہلے سے انتظار کرتے ہیں، آپ یقین کریں بہت پوچھتے ہیں، بہت پوزیشنز ہیں، لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کاغذ کا ٹکڑا لے لیا تو آپ کو لوگ ویلکم کریں گے، نہیں، یہ آپ کی فیلڈ ہے، اس میں پڑھیں، اس میں آگے بڑھیں، اور صحیح معنوں میں ابھی تک آپ یہاں سے نکلیں گے نہیں، میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس خود ایسے کئی اسٹوڈنٹ ہیں کہ آپ کو پہلے سے آفر ہوں، اور میرے پاس ہیں کئی ایسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ اچھے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بھیجیں، تو میری یہی آپ سے التجا ہے، اور یہی دعا بھی ہے، اور یہی خواہش بھی ہے کہ یہاں سے آپ ایک بہترین انداز میں نکلیں، بہترین انداز میں آپ ڈگری کر کے پاس ہو کر نکلیں، اور یہاں کا جو آپ کا کیمپس کا انوائرمنٹ ہے وہ آپ کا انتہائی لرننگ کا انوائرمنٹ ہو، اور باقی بہت سارے سوشل ایکٹیویٹیز کے پروجیکٹس ہیں، اب یہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے، ادروائز میں آپ کو بتاؤں تو ہم خود بہت کچھ کر رہے ہیں، اب ہمارے کچھ ایسے آرفنیج ہاؤس ہیں، کچھ اسی طرح کا ہاسپٹلز ادھر میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی ہے، جہاں جعفر آباد میں اس میں بھی الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ایک پازیٹیو رول ہے، میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اس سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس بلوچستان کے لیے، اس پاکستان کے لیے سوچیں، اور میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے، پاکستان الحمدللہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، جو پہلے ہم بہت زیادہ مایوسی میں تھے، ہم سمجھتے تھے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصے سے، مئی کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کچھ چینج ہو چکا ہے، ان پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، اب آپ کو پوری دنیا میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں وہ چاہتی ہے، اور خصوصاً آئی ٹی اور ہیلتھ کے حوالے سے پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ کے ڈاکٹر اور آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہے آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں اسی میں بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہو، یقیناً یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے باہر کے جو جتنے بھی ایک ڈیمانڈ ہے، پنجاب سے لوگ جاتے ہیں، آپ کے اسلام آباد سے، باقی صوبوں سے جاتے ہیں، لیکن بلوچستان کی ریشو اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو شاید 2%, 3% ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس، بچے بچیاں پڑھیں اور اتنے سکلڈ ہوں کہ وہ باہر جائیں، کام کریں، اور ڈیفینیٹلی جو بھی ہے معیشت اس سے بہتر ہوگی، بلوچستان بہتر ہوگا، اور تھوڑا سا ایک کینوس بھی جب براڈ ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے، تو بغیر مایوسی کے اور لیڈ کریں اور آگے بڑھیں، انشاءاللہ فیوچر آپ کا ہے، اور پاکستان انشاءاللہ اور کامیابی سے، ترقی سے آگے جائے گا، اور بلوچستان ویسے بھی پاکستان کے ماتھے کا جمر تھا، جمر ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح چمکتا دمکتا رہے گا، اور یہ اندھیرے چڑھتے ہیں گے۔ آخر میں پھر آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور باقی جو ٹیم ہے، یہاں رجسٹرار صاحب بیٹھے ہیں، ڈائریکٹر اکیڈیمکس ہیں، اور ابیرہ، آپ، ہرا، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، ڈاکٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ اس میں میرا خیال ہے 100% جیسے اس کی تھی اسی طرح ہونی چاہیے، اور یہ پروگرام ہوتے رہنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔